السلام علیکم. پچھلی دفعہ کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ٹراما کے امپیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں. آج ہم سر طیب سے اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ٹراما اور ڈپریشن کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے اور اصل میں ہم ڈپریشن کہتے کس کو ہیں. سو اوور ٹو یو سر طیب. لاسٹ ٹائم ہم نے ٹراما پہ بات کی کہ ٹراما کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں جن میں انسان سیلف سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, جس میں ریلیشن شپ کی ایبلٹی سے محروم ہو جاتا ہے, جس میں اپنی ہی باڈی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, جس میں اور بہت سے امپیکٹ ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کرونک وری سٹارٹ ہو جاتی ہے, برین میں امیجینیشن آلٹر ہو جاتی ہے. جیسے ایک عام آدمی پاسبلٹیز کو سوچتا ہے, وہ صرف ورسٹ سینیریوز کو سوچتا ہے اور خود ہی ڈر جاتا ہے, تو فیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے. برین میں اتنی آلٹریشن ہو جاتی ہے کہ فزیکلی ہی برین چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح کرونک سیڈنس پیدا ہو جاتی ہے. ابھی جو ڈپریشن ہے, یعنی عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیروٹونن کا لیول گرنے سے ڈپریشن ہو گیا, یا سارا جو ہے وہ حالات کی وجہ سے ہو گیا, یا جینز کی وجہ سے آ گیا. ان چیزوں کا انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ سیروٹونن کا لیول بڑھانے سے ڈپریشن بہتر ہو جاتا ہے, اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ کاز بھی کرتا ہے. ضروری نہیں, یعنی اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا صرف کہ سیروٹونن ڈپریشن کاز کرتا ہے. جی. جب آپ اپنے ایموشنز کو سپریس کریں گے, جب بھی میں کہتا ہوں نا اپنے ایموشنز کو سپریس کریں گے, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکسپریس کر. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سچویشن یا موقع محل کو کنسیڈر کیے بغیر ایکسپریس کر دینے کے اپنے مسائل ہیں. ابھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی ریئل سیلف کو سپریس کر دیتے ہیں, اپنے ایموشن کو سپریس کر دیتے ہیں, اپنی یس اور نو نہیں کہہ سکتے, اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, اپنے ہرٹ کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں, بات بھی نہیں کرتے, اپنی فیلنگ اگلے کو بتانا چاہیں تو انزائٹی ہو جاتی ہے. اب بچہ جب سٹارٹ کرتا ہے بچپن اپنا, اور اس کی فیلنگز پہ ڈس بلیو کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بچے نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے, ماں نے کہا بہانے بنا رہی ہو, تو بچے نے کیا سیکھا کہ اس نے اس چیز کو آلٹر کیسے کرنا ہے. اگر میں سچ بولوں تو آئی ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل, آئی ول بی ڈی ویلیوڈ, تو اس نے اس سچ کو چھپا لیا. ہاں جی. یہ جو بچہ ایسا کر رہا ہے, یہ اپنے گھر میں بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ہاں جی. وہی آدمی فیلنگز کو ایڈریس نہیں کر سکتا جس کی اپنی نہیں ایڈریس ہوئی ہوتی, کیونکہ وہ فیلنگز کو پہچاننا, ریگولیٹ کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, اس پروسیس سے محروم ہوتا ہے. یہ والے بندے اچھے بندے کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ کانفلکٹ کو ہی اوائڈ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹف ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے, ریئل کانورسیشنز نہیں کریں گے, ہرٹ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, سپریس کریں گے, یعنی ہر تکلیف درد کو پیتے رہیں گے. اولاد نے کیا سیکھا؟ ہر تکلیف درد کو پینا. ہاں جی. ان بچوں کی ایک مثال بتاؤں میں آپ کو. اگر یہ باہر کسی سے مار کھا کے آئیں اور یہ آ کے بتائیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے, اور والدین ان کو یہ کہیں کہ تم باہر گئے ہی کیوں تھے, ہاں جی, جو وکٹم ہے آپ الزام بھی اس پہ دھر رہے ہیں, تو وکٹم نے کیا سیکھا کہ والدین کو نہیں بتا سکتے. وہ پھر والدین ایک اچھے فرینڈ کے طور پہ بھی نہیں رہتے, ریلیشن شپ بھی خراب ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ تباہ. اچھا, جس نے مارا اور زیادتی کی وہ بھی بچ گیا. ہاں جی. اس پہ بھی سوال نہیں آیا. ہاں جی. وہ تو کل پھر کسی کو مارے گا نا. ادھر جو بچہ ہے جو اس کا وکٹم بن کے گھر آیا اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے مار پڑی, اور انہوں نے کہا تم گئے کیوں تھے, اس سے اس کو لگا کہ میری فیلنگ غلط ہے. اس نے اپنے اوپر ڈاؤٹ کیا, اپنے اوپر کویسچن کیا, اپنی ریئل سیلف کو سپریس کیا. اپنی ریئل سیلف کو جب سپریس کرتا رہا سارے چائلڈہڈ میں, تو اس کے نتیجے کے طور پہ انسان کا ڈپریشن پیدا ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی. اچھا, یہ جو بچہ جس کو گھر والے تحفظ نہیں دے سکے, کون سا تحفظ؟ نفسیاتی تحفظ, جذباتی تحفظ, ایموشنلی سیف فیل نہیں کیا اس نے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھیں ساری سہولتیں لے کے دی ہیں, اس کو یہ ساری چیزیں لے کے دی ہیں, میں نے اچھے اسکول میں داخل کرایا ہے, میں تمہارے بل بھی پے کر رہا ہوں, میں تمہارے کپڑے لے کے دے رہا ہوں, تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہاں جی, یہ بہت عام بات ہے. لے کے دیتا میں نے لے کے دی ہیں, تمہیں نہیں پتا میں نے کیا کیا, یہ اچھی گاڑی دی ہوئی ہے, موبائل فون دیا ہوا ہے تمہیں, یہ سب باتیں بڑی عام ہیں. لیکن نفسیاتی تحفظ نہیں دیا, ہاں جی, جذباتی تحفظ نہیں دیا, ایموشنل نیڈز کو سنا نہیں, ایڈریس نہیں کیا, ریگولیٹ نہیں کی, سپریس کر کے پھرتا رہا بچہ. ہاں جی. وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نہیں جا سکتا, میرا دل اداس ہے. نو بڈی ریکگنائزڈ کہ دل کی اداسی میٹر کرتی ہے, رادر انہوں نے کہا کہ تمہارا کیریئر کا نقصان ہو رہا ہے, برداشت کرو اور جاؤ. ہاں جی. یہ والے سارے جو معاملات بچے کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک جملے میں پٹ کروں, جب آپ اپنی ریئل سیلف کو, ریئل فیلنگز کو, ریئل احساسات کو سپریس کرنا سیکھ جائیں گے, اور سپریس کر کے چلتے رہیں گے, اور ہمیشہ خود کو سپریس کریں گے, اور اپنے لیے کوئی باؤنڈری نہیں رکھیں گے, اپنا کوئی سچ نہیں بنائیں گے, اپنے سچ پہ قائم نہیں رہیں گے, تو آپ کی پرسنالٹی میں
اداسی پرپیچویٹ کر جائے گی، آپ کو ڈپریشن ہونے لگ جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ خوش رہنا بھول جاؤ گے، آپ اچیومنٹس حاصل کر کے بھی خوش نہیں ہو پاؤ گے.